أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار کے آج کے درس کا عنوان ہے رمضان المبارک کے متعلق بعض فقہی مسائل جو ہیں ان کے بارے میں آج کا درس ہوگا. عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے متعلق کہ روزہ رکھنے کی کیا دعا ہے. احادیث میں روزہ رکھنے کے متعلق کوئی دعا نہیں ملتی، بلکہ یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے قبل روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہ ہوا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو روزے کا ارادہ نہ کیا اس کا روزہ نہ ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت جو فرضی روزے ہیں ان کو رکھنے کی نیت کرنا جو ہے وہ اس کا ہمیں ملتا ہے احادیث سے. تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، اور نیت اور دلی ارادے کسی جملہ یا الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک دل کی کیفیت ہے. تو اگر آپ نے دل میں یہ سوچا اور نیت کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کل صبح، تو آپ کا پھر روزہ ہو جائے گا. جبکہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے متعلق جس طرح کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے آتا ہے کہ نیت کافی ہے. روزہ کھولنے کی جو ہے وہ ہمیں باہر حال دعائیں ملتی ہیں احادیث میں، کہ اکثر ہمارے کیلنڈروں پہ لکھا ہوتا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. مختلف احادیث ملتی ہیں، ان کا جو ہے وہ روزہ کھولتے وقت ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اور وہ بہرحال ہیں. ان کے علاوہ بعض ایسے مسائل ہیں ان کا کچھ مختصراً تذکرہ ہوگا آج. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فرض روزوں کے لیے تراویح لازمی ہے. تو یہ کہ تراویح فرض نہیں، لیکن اگر ایک نفلی عبادت ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا ثواب ہے بہرحال. لیکن تہجد کا جو مقام ہے اور ثواب ہے وہ تو تہجد کا ہے ہی ہے. لیکن تراویح کیونکہ اکثر لوگ رات کو زیادہ جلدی نہیں اٹھ سکتے یا ان کو دشواری ہوتی ہے، تو وہ کم از کم اس وقت 2 یا 4 نفل تو پڑھیں ضرور، اور تراویح بھی پڑھ لیں تو یہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب تو ہے ہی ہے. لیکن یہ کہ رمضان کے روزوں کے لیے وہ لازمی ہے، وہ لازمی نہیں ہے نماز تراویح. اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آنکھ نہ کھلے سحری کے وقت تو کیا ہم جس کو 8 پہرہ روزہ کہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی 8 پہرہ روزہ رکھنے کی تو پھر آپ وہ نہ رکھیں. پھر یہ ہے کہ روزے کے متعلق کہ روزے میں ہومیوپیتھک ڈراپس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، اور افطاری کے موقع پر اجتماعی دعا بعض کراتے ہیں بعض لوگ، غیر احمدیوں میں یہ ہے. اس کا کسی
حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا کہ کروائی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ ہے کہ خون دینے یا چوٹ لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ روزہ مکمل نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہے کہ روزہ کھول لیں۔ اور یہ ہے کہ بیماری یا سفر کی صورت میں صاحب استطاعت فدیہ بھی دیں اور بعد میں روزے بھی پورے کریں، یعنی رمضان کے بعد جو رمضان کے روزے ان سے چھٹ گئے ہیں۔ اور روزے کی حالت میں سفر پیش آ جائے تو پھر روزہ کھول لینا چاہیے۔ روزے میں آپ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر یہ ہے کہ سفر کا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا اگر ہر دوسرے دن اس نے سفر پہ جانا ہے تو وہ پھر مسافر کے زمرے میں نہیں آتا، وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا اور پھر روزہ بھی وہ رکھے گا اگر اس کا کام ہی سفر ہے۔ جو دائمی مریض ہیں ان کے لیے فدیہ دینا کافی ہے، لیکن اگر وہ تندرست ہو جاتے ہیں تو پھر جو ان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ پورے کریں۔ انجیکشن کے نتیجے میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح ویکسینیشن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ویکسینیشن جس دن لگوانی ہے آپ نے تو اس دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزے میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو لگانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور روزے کے دوران انہیلر لینے والا جو ہے وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر سحری کا وقت اگر ختم ہو جائے اور کوئی انسان ابھی کچھ کھا رہا ہے تو اس کو جلدی سے کھانا مکمل کر لینا چاہیے، فوراً جو ہے وہ روزہ یعنی کھانا بند نہیں کرنا چاہیے، کھانا پینا اس کو وہ جاری رکھے۔ اور کانٹیکٹ لینس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح اگر قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر بیرونی زخم جو ہوتا ہے، اگر چوٹ لگ جائے باہر بیرونی جلد کے اوپر، تو بیرونی زخم کے اوپر آپ دوائی لگا سکتے ہیں، اس کا روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ فدیہ میں جتنے روزے نہیں رکھے گئے اتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک دیگ پکا لی اور لوگوں کو کھلا دیا، تو وہ مسکین کی جو ہے وہ شرط ہونی چاہیے۔ اگر شوال کے روزے رکھنے ہوں تو رمضان کے کچھ اگر چھوٹ بھی گئے ہیں روزے تو شوال کے پہلے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، پہلے 6 دن نہیں ہوتا تو آپ شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور پھر رمضان کے بعد میں آپ پورے کر سکتے ہیں۔ روزے میں عورت جو ہے وہ نمک نہیں چکھ سکتی، روزہ اس نے خدا کی خاطر رکھنا ہے، خدا نے اجر دینا ہے، نہ کہ اس نے خاوند نے اس کو اجر دینا ہے، اس لیے خاوند کے غصے سے یا خاوند کے ڈر سے وہ چکھ لے اور نگلے نہ تھوک دے، یہ نامناسب ہے، وہ نہیں چکھ سکتی نمک۔ پھر اعتکاف کے متعلق کہ اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان کو فجر سے پہلے جو ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے، اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی آخری 10 دن ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں یا 2 دن یا 3 دن یا 5 دن بیٹھ جائیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہی تھا کہ مسجد میں آخری 10 دن وہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی آخری 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ ثواب کی خاطر کسی نے گھر میں بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور گھر میں اعتکاف کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے لیکن مسجد والا ثواب جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور جو مسنون اعتکاف ہے وہ آخری 10 دن ہے رمضان کے اور مسجد میں ہی ہے۔
اور یہ بھی ہے کہ افطار سے پہلے لازمی نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، دل میں بھی دعا ہو سکتی ہے۔ پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اکثر یہ غیر احمدیوں سے یہ آیا ہے، جمعۃ الوداع کا کانسیپٹ۔ جمعۃ الوداع کے بارے میں یہ ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ جو رہ جانے والے روزے ہیں، جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں روزے، تو انسان یہ ہے کہ فدیہ ادا کرے نماز عید سے پہلے، اور بعد میں پھر اس کو صحت ہو جائے تو وہ پھر جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو وہ پورا بھی کرے۔ فدیہ دینے سے یہ مطلب نہیں ہوتی کہ اب روزے نہیں رکھنے، بلکہ فدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ سے غلطی ہوئی یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گئے، کوئی چھوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تاکہ آپ بعد میں آپ وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اس لیے فدیہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف جو بیٹھتا ہے، بعض ملکوں میں دیکھا گیا ہے اسلامی کہ وہ منہ کپڑے سے منہ اپنا چھپا لیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، یا اس کا کوئی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ چھپایا جائے کپڑے سے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اور رمضان میں یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اعتکاف کے دوران قرآن کریم ختم کیا جائے، لیکن رمضان میں ویسے ہی کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کا اور رمضان کا اور قرآن کا ایک بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے کم از کم ایک دور یا دو دور تو ہیں وہ کم از کم مکمل کرنے چاہیے۔ جو دو نہیں کر سکتے ان کو کم از کم ایک دور جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے۔ پھر رمضان کے متعلق آتا ہے کہ دور کیسے مکمل کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ترجمہ نہیں پڑھتے جب تک تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی، یا تفسیر نہیں پڑھتے تو تاکہ سمجھ کے ہم پڑھیں۔ بات یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنا ہے پڑھیں، بہت اچھی بات ہے کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی ہے وہ بھی پڑھیں، لیکن جو ایک دور ہے مکمل کرنے کا، اگر آپ ترجمے کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں ایک دور تو بہت اچھی بات ہے، آپ کریں۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے آپ پھر وہ رمضان کے روزے گزر جائیں اور آپ کا دور نہ مکمل ہو، تو یہ پھر وہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے پڑھیں، تفسیر پڑھنی ہے پڑھیں، لیکن ایک عربی میں جو ایک دور ہے بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک، وہ جو ہے وہ ایک دور کم از کم آپ مکمل کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو آپ خون بھی دے سکتے ہیں، اوپر ذکر بھی ہوا ہے پہلے۔ تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ روزے کو مکمل کر لیں گے تو آپ بالکل کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں مکمل کر سکتے تو آپ پھر روزہ جو ہے وہ کھول لیں اور پھر بعد میں رکھ لیں۔ پھر جن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور آکسیجن وغیرہ انہوں نے لگانی ہوتی ہے تو وہ پھر مریض کے زمرے میں آتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی گولیاں ملتی ہیں جس سے بھوک کم ہو جاتی ہے اور توانائی ملتی ہے، تو یہ کہ سحری کے وقت اگر جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے، وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے کے دوران تو وہ نہیں کھا سکتا، لیکن اگر وہ شروع میں کھائے یا رات کو کھا لے یا وہ کر لے افطاری کے بعد یا سحری سے پہلے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے اگر ناک سے خون آ جائے تو یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ نکلے اور آپ کو کمزوری محسوس ہو تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کھول لیں۔
پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر بعد میں اس کو جو ہے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح احتلام کی صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، انسان غسل کر لے اور پھر روزہ جو ہے وہ مکمل کرے۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنا جو ہے وہ منع ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی روزے کے دوران ہم شیو کر سکتے ہیں، تو شیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ مریض کے زمرے میں آ گیا ہے، تو مریض کو تو ویسے ہی روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ پھر یہ کہ نیل پالش لگا سکتی ہیں خواتین روزے کے دوران، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تراویحوں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ قرآن ختم کیا جائے، تو یہ کہ اگر تو کسی جماعت میں کوئی حافظ ہے اور قرآن ختم کر سکتے ہیں تراویحوں میں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ حضرت عمر کے دور میں غالباً شروع ہوا تھا قرآن کا دور کرنا تراویحوں میں، تو یہ کہ ایک نفلی عبادت ہے، رمضان میں جتنی بھی نفلی عبادتیں کرنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انسان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ کہ قرآن کا دور مکمل کر سکتے ہیں کسی جماعت میں، کسی مسجد میں، تو بالکل کریں، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو جتنا بھی امام کو جو حصہ آتا ہے وہ پڑھیں اور وہ سنیں، تو ان سے تراویحیں پڑھیں۔ اور نماز تراویحیں جو ہیں جو جماعت میں رائج ہیں، جو عموماً پڑھی جاتی ہیں، وہ 8 ہوتی ہیں۔ فجر عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت 2 کر کے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم 4 اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ 4 اور 4 ہو جائیں، 2 کا ہی ذکر ملتا ہے۔ اور اگر مغرب عشاء کسی وجہ سے جمع کرنی پڑے مغرب کے وقت، تو مغرب عشاء پڑھ کے بھی آپ پھر تراویحیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال رمضان کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔